بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ثم أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد حمد و صلات کے دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. آج کے اس فتنے کے دور میں اللہ ہمارے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرمائے. جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے زیر اہتمام کتاب الایمان، صحیح بخاری کی کتاب الایمان کا درس یا دورہ جاری ہے. آج بھی یہ ہمارا تیسرا درس ایمان کے شعبوں سے متعلق رہے گا. پہلا درس ارکان اسلام سے متعلق تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم میں راوی وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں. کہتے ہیں کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. ایک اور روایت میں ہے الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. سنن ترمذی کی روایت ہے الایمان بضع وسبعون بابا افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العظم عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد اور سنن کی دیگر کتابوں میں یہ روایت ہے الایمان اربعۃ وستون بابا ارفعها واعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایک اور روایت میں ہے الایمان سبع او 72 بابا ارفعه لا الہ الا اللہ وادناہ اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. میں نے آپ کو دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں بتایا تھا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ پہلی روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 446 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہیں. صحیح بخاری کی کل روایتیں 5374 ہیں. اور اس حدیث کا موضوع ہے شعب الایمان، ایمان کی شاخیں. ایمان کی شاخیں کچھ بلند سے بلند ترین ہیں، بہت اونچی ہیں، اور کچھ ادنا سے ادنا ترین بھی ہیں. سب سے بلند ایمان کی شاخ قول لا الہ الا اللہ، جس کے بارے میں الفاظ ہیں اعلاها افضلها ارفعها، اس طرح کے الفاظ. تو بہرکیف آج ہمارا موضوع گفتگو ہے ایمان کی ادنا ترین شاخ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا.
اس سلسلے میں اماطۃ الاذى عن الطریق، الاذى سے کیا مراد ہے؟ اذى تکلیف کو کہتے ہیں، یا تکلیف دہ چیز کو کہتے ہیں، یا اذیت ناک چیز کو کہتے ہیں، چاہے یہ تکلیف جسمانی ہو یا روحانی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، نفسیاتی ہو یا اس کا تعلق روح سے ہو۔ اور الاذى عربی میں گندگی کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہی میں یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض، معلوم ہوا کہ گندگی اور تکلیف دونوں کے لیے، دونوں کا معنی دینے کے لیے الفاظ آتا ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ چلیے ہم اپنے درس کا آغاز آج کے ایمان کے ادنا شاخ کے تعلق سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے علاوہ دیگر صحیح مسلم اور سنن کی کتابوں میں اس روایت کے مختلف الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے۔ بہرحال الاذى سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کو یا روح کو تکلیف دینے کا باعث بنتی ہیں، چاہے وہ گندگی اور بدبو والی چیزیں ہوں یا ان کے اندر گندگی اور بدبو کا عنصر نہ بھی ہو، لیکن انسان کی روح اور جسم کو اذیت پہنچتی ہے تو وہ چیز اذیت ناک ہے۔ سب سے پہلے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا راستہ یہ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ راستہ ہر کوئی چلتا ہے، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، انسان بھی اور جاندار بھی، سبوں کے آرام اور راحت کا خیال رکھا گیا ہے۔ دنیا کے تمام ادیان میں صرف اسلام ہی ایک انسانیت نواز دین ہے جس کو ایک خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے کہ اس نے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کے حقوق مقرر کیے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق چونٹی اس کے بھی حقوق اسلام میں متعین ہیں۔ انسانوں کے تمام طبقات کی بنیاد پر بھی حقوق متعین کر دیے گئے ہیں۔ عورتوں کے حقوق الگ ہیں مختلف حیثیتوں سے، ماں ہے تو ماں کے حقوق کیا ہیں، بیوی ہے تو بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیٹی ہے تو بیٹی کے حقوق کیا ہیں، دادی ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، نانی ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، مختلف ہے، عورتوں کی مختلف حیثیتیں ہیں، مردوں کی بھی ایسی، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، تو مختلف طبقات کی بنیاد پر بھی حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق سے متعلق اہل اسلام پر کچھ چیزیں، 5 حقوق راستے کے ہم پر واجب ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، لوگوں راستے میں مت بیٹھا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، ہمارے تو گھروں کے سامنے چبوترے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں کے سامنے سے راستے ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے بات چیت کرتے رہتے ہیں، ہم تو ہمارے یعنی بیٹھنے کے لیے کوئی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں، ہماری مجلسیں ایسی ہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابیتم الا المجلس، تم راستوں پہ بیٹھنا ہی چاہتے ہو فاعطوا الطریق حقہ، راستے کو اس کے حقوق دیا کرو۔ قالوا ما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے کہ راستے کے حقوق کیا ہیں۔ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، راستے میں بیٹھو تو نگاہ نیچی کر کے بیٹھو، اجنبی عورتیں گزریں گی وہاں سے، ہر آنے والے جانے والی عورتوں کی تو تمہاری نگاہیں نہ پڑے، غلط نظر سے کسی کو نہ دیکھو،
کسی کو بیٹھ کر جملے مت کسو، حمز اور لمز آنکھوں کے اشاروں سے، زبان سے کسی بھی طرح سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ کف الاذی، کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دیا کرو، اور کوئی وہاں سے گزرے اس کو تم نیکی کا حکم دے سکتے ہو تو نیکی کا حکم دو، اور برائی سے روک سکتے ہو، کوئی منکر دیکھو تو برائی سے روکو۔ تو نبی اس حدیث کی روشنی میں جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راستے میں بیٹھنے سے پہلے ہم کو ان حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا نہیں چاہیے، نظریں نیچے رکھے بیٹھے، راہگیروں کو، راستہ چلنے والوں کو ستانا نہیں۔ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ 5 حقوق ہیں راستے سے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہوگا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کے بارے میں اتنی تاکید کیوں آئی؟ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آپ نے سنی اس میں منع فرمایا، اور اسے ایمان کا ایک شعبہ یا شاخ کیوں قرار دیا گیا؟ ہمارے اور آپ کی نظر میں بظاہر معمولی چیز ہے، راستہ تو ہر کوئی چلتا ہے، اور راستے میں تکلیف دہ کوئی چیز ہے تو اس کو ہٹانے کو ایمان سے کیوں جوڑا گیا؟ کیا یہ عمل اتنا عظیم ہے اللہ کی نظروں میں؟ تو دینی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنوں، راستے سے اذیت دینے والی چیزیں ہٹا دینے کے بارے میں جو حدیث آپ نے سنی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب الایمان کے علاوہ کتاب المظالم میں اور دیگر کتابوں میں بہت ساری روایتیں لائے ہیں، اور مختلف سندوں سے، اور سند میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں۔ کتاب المظالم باب اماطۃ الاذی، اس میں ایک روایت امام بخاری لاتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمیط الاذی عن الطریق صدقہ۔ اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ معلوم ہوا جیسے آپ صدقہ کرنے سے آپ کو اجر ملتا ہے، راستے سے کوئی چیز اٹھا کے آپ نے دور ڈال دیا اور راستہ پرامن ہو گیا تو آپ کو صدقہ کرنے کا اجر مل گیا، لیکن یہ اس کے مترادف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنی جیب سے مال و دولت خرچ نہیں کرنا چاہیے، بس میں یہی کام کرتا رہوں گا، نہیں، یہ اس کا اجر اتنا بڑا بتایا گیا ہے۔ یہ کتاب المظالم کی روایت ہے۔ کتاب المظالم ہی میں امام بخاری نے 2472 نمبر پر ایک واقعہ، ایک آدمی کا گزرے ہوئے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک فاخذه فشکر اللہ له فغفر له۔ یہ بھی کتاب المظالم کی روایت ہے۔ باب اخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرما به۔ حدیث کے ایک ٹکڑے کو امام بخاری نے یہاں باب کے طور پر، عنوان کے طور پر قائم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار ایک شخص کسی راستے پر کہیں جا رہا تھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس نے راستے میں ایک کانٹے دار درخت کی ٹہنی دیکھی، اٹھا کر اس نے دور پھینک دیا کٹ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی ایسی قدردانی کی، اس کو مغفرت کے پروانے عطا کر دیے۔ اور اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس کو اس چھوٹی سی بظاہر نیکی کے بدلے میں، میرے اور آپ کی نظر میں یہ نیکی بہت چھوٹی معمولی سی ہے، لیکن اس کو جنت کے پروانے عطا کر دیے گئے، جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا۔ تو وہ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے کوئی خاص نیک کام نہیں کیا تھا۔ نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق۔ ایک آدمی نے کوئی بڑے بڑے نیکیاں نہیں کی تھی، اس کے پاس تہجد، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت،
حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، اس طرح کی بڑی بڑی نیکیاں نہیں تھیں، لیکن ایک چیز تھی، توحید کا انمول سرمایہ اس کے پاس تھا، ایمان کی انمول دولت اس کے پاس تھی، شرک سے پاک توحید، کفر سے پاک ایمان، نفاق سے پاک ایمان اس کے پاس تھا، کبھی اس نے شرک نہیں کیا تھا، خالص توحید پرست تھا۔ تو اس نے مسلمانوں کو تکلیف دینے والی، راستے میں تکلیف دینے والی چیز، ایک شاخ کو گھر گیا، آری لایا، کلاڑی لایا، جو بھی اوزار اس کے پاس تھے، اور اس کو کاٹ کے راستے سے ہٹا کے دور پھینک دیا۔ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا، اللہ نے اس کی اس نیکی کی ایسی قدردانی کی کہ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور مسند احمد کی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی اور مسند ابو یعلا کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انجام دکھایا گیا، آپ نے اس کو خواب میں دیکھا، اس شخص کو، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ، میں نے اس شخص کو جنت میں دیکھا کہ اس شاخ کے سائے میں وہ جنت کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیکھنے میں بڑی بظاہر معمولی سی نیکی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا تھا، کوئی شیشے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، کوئی پتھر پڑا ہوا تھا چھوٹا سا، آپ نے اس کو ہٹا دیا، لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، آپ تھے اور آپ کا اللہ۔ تو یہ نیکی آپ نے دل کے اخلاص کے ساتھ کہ کسی مسلمان کو، کسی راہگیر کو اس سے تکلیف نہ ہو، اور راستے کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو معلوم ہوا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، جنت میں جانے کے ٹکٹ ملتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا، اس کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، اس سے بچانا ہم سب پر فرض ہے۔ چاہے ایک اور اس نیکی کا فائدہ، راستے سے تکلیف دے یا اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا، جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور اس کے ذریعے سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں ملتا ہے۔ امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں یہ روایت نقل کی ہے، روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے ہیں۔ فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ، جس نے اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، وعزل حجرا عن طریق الناس، اور لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر پڑا ہوا تھا ہٹا لیا، اور شوکتن کوئی کانٹا پڑا ہوا تھا، اور عظمن عن طریق الناس، کوئی ہڈی، نوکدار ہڈی پڑی ہوئی تھی، اس کو ہٹا دیا، وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، اس نے نیکی کا حکم دیا راستہ چلتے چلتے اور برائی سے روکا، تو اس کو کل قیامت کے دن وہ اس حال میں چل رہا ہوگا کہ اس نے خود کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ وَقَدْ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، معلوم ہوا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا جہنم سے آزادی کا پروانہ پانا ہے۔ میرے بھائیو، بہت بڑی نیکی ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بظاہر نیکی کو، ہلکی سی نیکی کو دیکھنے میں لوگ اس کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں،
اور ان کے امکان میں ان کے بس میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کریں، لیکن کبھی آدمی بہت عالیشان کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، کوٹ بوٹ سوٹ میں ہوتا ہے، ارے میں اس چیز کو ہٹاؤں، نیچے جھک کے لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ کچھ بھی نہیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس قدر راضی ہوگا، اللہ کی نظر میں یہ نیکی کتنی بڑی ہے. صحیح مسلم ہی کہ ایک روایت میں اور بھی بہت ساری نیکیوں کا تذکرہ ہے، اس کے آخر میں ہے کہ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ. اللہ تعالیٰ جب ہر دن سورج نکلتا ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے. دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا، وَتُعِينُ تَعْدِلُ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ. دو آدمیوں کے درمیان صدقہ عدل و انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهِ مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. کوئی آدمی سامان لے کے کھڑا ہوا ہے کہ کوئی اس کو مل جائے تو اس کے گھوڑے پر یا گدھے پر، جانور پر سامان کو، سائیکل پر یا بائک پر یہ سامان اٹھا کے وہ ایک آدمی اکیلا نہیں اٹھا سکتا، تو آپ نے مدد کیا تو صدقہ کا اجر آپ کو ملے گا. پاکیزہ فہمیدہ طرز گفتگو، شیرین انداز میں، میٹھے انداز میں آپ نے کسی سے گفتگو کی، صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے. وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. ہر قدم جو نماز مسجد کو آپ نماز کے لیے نکلتے ہو تو ہر قدم پر آپ کو صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، آپ کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. آخر میں ہے وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. تو معلوم ہوا کہ ان تمام احادیث سے جو باتیں سمجھ میں آئیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا دوزخ سے، جہنم سے آزادی پانے کا ایک سبب ہے، جنت میں داخلے کا باعث ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کی طرف سے ایک صدقہ ہے. بہت سے کام ہم بغیر کسی محنت کے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ سارے کام تو بغیر پیسے کے بھی ہم کر سکتے ہیں. اس پہ دولت خرچ کرنے کی ضرورت. مسکرا کے آپ نے اپنے مسلمان بھائی سے فہمیدہ طرز گفتگو کی، تبسم ریز گفتگو کی، ہسمکھ چہرے کے ساتھ گفتگو کی. وَأَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ صَدَقَةٌ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ. مسکرا کے آپ بات کر رہے ہیں، مسکرا کے آپ دیکھ رہے ہیں تو بھی صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. تو بہرکیف ان تمام احادیث سے ایک مسلمان کو اس بات کی طرف خصوصی احساس دلایا گیا ہے. نیکی چاہے ہلکی ہو یا بھاری، دونوں صورتوں میں ایک مسلمان کے لیے بخشش کا سبب بن سکتی ہے، جہنم سے آزادی کا باعث بن سکتی ہے، اور اللہ کے نگاہوں میں قدردان بننے کا ایک سبب بن سکتی ہے. میرے کیف ساتھیوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں جب آپ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ جوان تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہنے لگے قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع بہ. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی بہت ممکن ہے آپ ہم سے بہت جلد رخصت ہو جائیں اور میں آپ کے بعد، جوان آدمی ہے تو سوچتا ہے کہ بھئی ابھی کچھ دن اور جیوں گا، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، مجھے نفع پہنچے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی، اعزل الاذى عن طریق المسلمین. یہ مسلم کی روایت ہے کہ مسلمانوں کے راستے میں تو تکلیف دہ، اذیت دینے والی چیزیں ان کو ہٹا دو، تم کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور وصیت
اللہ کے نبی کسی اہم چیز کی ہی کرتے ہیں. اور صحیح مسلم میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ ہے ان ابا برزة قال قلت لرسول الله يا رسول الله اني لا ادري لا عسى ان تمضي وابقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. اے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا، بہت ممکن ہے آپ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں، چلے جائیں اور میں آپ کے بعد کچھ دن اور زندہ رہ جاؤں، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جس سے مجھے فائدہ پہنچے آپ کے بعد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی وصیت فرمائی. ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ امر الاذى عن الطریق، مسلمانوں کے راستے سے اذیت دینے والی چیزوں کو ہٹا دو. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ایمان کی کوئی معمولی شاخ نہیں ہے، اگرچہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم کر کے ادنا شاخ بتایا، لیکن اس کا اجر، ادنا شاخ کا جب اجر اتنا بڑا ہے تو اعلیٰ شاخ کا اجر کتنا بڑا ہوگا آپ تصور کریں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی خالص ایمان اور خالص توحید ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑی نیکی توحید، خالص توحید اور خالص ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی خالص توبہ ہے. خالص توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، خالص توبہ سے کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، خالص توبہ سے نفاق سے بھی آدمی پاک ہو جاتا ہے، خالص توبہ سے بہت سے بلکہ سارے گناہوں سے وہ دھل کے پاک صاف ہو جاتا ہے. جیسے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جیسے آج وہ پیدا ہوا ہے. تو میرے بھائیو، خالص ایمان اور خالص توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ خالص توبہ. تو آج مجھے اور آپ کو گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو بہرکیف معلوم یہ ہوا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے اور یہ چیز اس کے لیے توشہ آخرت ثابت ہوگی. اور یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو برزہ الاسلمی کو وصیت فرمائی اس کی. اور صحابہ، اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نیکیوں کے معاملے میں انتہائی حریص اور بڑے شوقین تھے. اللہ کے نبی سے برابر آ کے پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے، دلنی علی عمل یدخلنی فی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہونے کے قابل بن جاؤں. بہرکیف راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی بہت سی عملی صورتیں ہیں. آج ہم اس درس میں چند صورتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے. تکلیف دینے والی چیزیں اور ان کی اذیت کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے. بعض چیزیں جسمانی نقصان پہنچاتی ہیں، ٹھوکر لگی، آدمی کا ناخن ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا، جسمانی نقصان ہوا. بعض دوسری چیزیں جسمانی نقصان تو نہیں ہوتا لیکن نفسیاتی اور روحانی اذیت پہنچتی ہے. گندگی ہے، آدمی اس سے گھن کرتا ہے، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر اس کی روح کو اذیت پہنچتی ہے. گندے مکانات پر، گندے مقامات پر فرشتے نہیں آتے. تو چلیے تھوڑا سا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس عظیم نیکی کی عملی صورتیں کیا ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے، راستے میں کسی نے کاٹ کے پھینک دیا ہے، کوئی کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا پتھر ہے جس سے آنے جانے والوں کے ٹکرانے کا اندیشہ ہے. یہ ساری چیزیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں راستے میں. بہت سارے لوگ یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کے بجائے بلیوں کو کھلانے کے بہانے سے راستے کے کنارے ڈالتے ہیں اور وہ ہوتے ہوتے بیچ راستے تک بھی پہنچ جاتی ہیں اور کبھی کبھی کسی آدمی کے پیر میں بھی لگ کے وہ زخمی ہو جاتا ہے. تو ہڈیاں یہ بھی پاؤں میں چبھ سکتی ہیں، نہایت نوکدار بھی ہوتی ہیں. لوہے، پیتل، تانبے، پلاسٹک کے ٹکڑے، پلاسٹک کی چیزوں کے ٹکڑے وہ بھی نوکدار ہوتے ہیں، پیروں میں چبھ سکتے ہیں. کیلیں، میخ، سوئی، شیشے کے ٹکڑے، بلیڈ یا کوئی
تیز دھار والی چیز، یہ ساری چیزیں، لوہے، تانبے، سلور کی تاریں، ان سے بھی آدمی یہ پیروں میں الجھ سکتے ہیں اور اس سے گر بھی سکتا ہے اور چبھنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ تازہ پھلوں کے چھلکے، خاص طور سے موز کا چھلکا، لوگ موز کھاتے ہیں، چھلکے یوں ہمارے ہندوستان پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، چلتے چلتے کھا لیا اور سڑک پہ پھینک دیا اور آگے بڑھ گئے، پیچھے سے کوئی بوڑھا انسان آیا اور آگے دیکھ کے چل رہا تھا، پیر پھسل گیا، گر گیا، اس کے گھٹنا ٹوٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ کتنا بڑا گناہ ملے گا معمولی سمجھ کے اس چھلکے کو پھینکنے والے کو۔ کبھی تازہ پھلوں کے چھلکے ہی نہیں، سوکھے خشک پھلوں کے چھلکے بھی، جیسے بادام اور ناریل کے چھلکے ہیں، یہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، ہڈیوں کی طرح پاؤں میں چبھ سکتے ہیں، پاؤں کو زخمی بھی کر سکتے ہیں۔ پلاسٹک یا چکنے کاغذ کے بنے ہوئے مختلف اشیاء کے پیکٹ، اگر ان پہ پانی گر جائے تو ان سے بھی پاؤں پھسل سکتا ہے۔ عام طور سے کیری بیگ جو ہوتا ہے، شاپر بیگ جو ہوتا ہے، ان سے بھی راستہ چلنے والوں کا پیر الجھ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، گاڑی آپ چلا رہے ہیں، ہوا آئی، کیری بیگ آ کے کبھی آپ کے چہرے پہ بھی آ کے پڑ سکتی ہے اور ایک بڑا حادثے سے آپ دوچار ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو نظر آئے کہ کوئی کیری بیگ پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھائیے اور جہاں کچرا ہے وہاں لے جا کے ڈال دیجئے۔ دھاگا ہے، خصوصاً پتنگوں کی جو ڈوریں ہوتی ہیں راستوں میں گری ہوتی ہیں تو اس سے پاؤں الجھ سکتے ہیں، کوئی گر سکتا ہے۔ اور راستہ چلتے وقت کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی بیک میں جا رہا ہے، کسی کی پتنگ آ رہی ہے اور اس کے گلے میں پھنس گئی اور ادھر وہ آدمی کھینچ رہا ہے، اس کا بیلنس بگڑ گیا، زمین پہ گر گیا، حادثہ ہو گیا، وہیں مر گیا۔ ایسے واقعات اخبار میں پڑھنے اور دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے جو حدیثیں اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے سنی، ابھی جو حدیثیں آپ نے سنی، ان حدیث کی روشنی میں کس قدر ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکی کے حصول کے لیے، دوزخ سے نجات پانے کے لیے ان چیزوں کو بآسانی ہم اٹھا کر دور کر سکتے ہیں۔ یہ کام بڑے اور چھوٹے دونوں بھی کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف راستے کے حقوق محفوظ نہیں کیے، بلکہ راستے میں اذیت پیدا کرنے والوں کو سخت وعید بھی آپ نے سنائی ہے۔ راستے کے حقوق متعین کر کے آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی، راستے میں اذیت پہنچانے والے انسانوں کو وعید بھی سنائی ہے۔ جان بوجھ کر کوئی آدمی راستے میں اذیت ناک کوئی چیز لا کے ڈال دیتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہم لعنتهم۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے، معجم طبرانی کبیر کی روایت ہے۔ جو شخص مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دے اس پر ان کی لعنت واجب ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انتہائی، لعنت کا جو لفظ ہے اللہ کے غضب کو ظاہر کرنے والا لفظ۔ اور سب سے پہلے لعنت کا مستحق کون ہوا تھا؟ ابلیس۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ آج کی اس درس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان صورتوں کی طرف نشاندہی کریں۔ اکثر لوگ اپنے گھروں کے باہر کے دیواروں پر پودے اگاتے ہیں، بیلیں اگاتے ہیں، درختوں کی شاخیں پھیلا دیتے ہیں۔ لوگ جب دیوار کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان کے منہ پہ، کبھی ماتھے پہ، کبھی آنکھ پہ، کبھی رخسار پہ وہ رگڑ کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی شاخیں جو بڑی ہوئی ہیں راستے کی طرف، اس کو کاٹ دینا چاہیے۔ اگر کوئی بیرونی دیوار کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ رکھی ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، تو اپنی جگہ کی اینٹیں یا خاردار جو بھی تاریں وغیرہ لگائی ہیں، کبھی کچھ لوگ اپنے کمپاؤنڈ وغیرہ کی دیواروں پہ خاردار تاریں لگاتے ہیں کہ کوئی پھلانگ کر نہ آئے۔ تو ایسی صورت میں اتنا باہر نہیں نکلنا چاہیے کہ کسی راستہ چلنے والا کو وہ اذیت پہنچائے، اگرچہ وہ آپ کی حدود میں ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کوڑا کرکٹ، گندگی وغیرہ، تعفن پھیلانے والی چیزیں راستوں میں پھینکتے ہیں لوگ،
یہ راستہ چلنے والے اور خود اس محلے میں رہنے والوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے تکلیف دہ چیز کو، گندگی کو راستوں میں اور گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے. کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جو ڈبے ہوتے ہیں، صندوق ہوتے ہیں، اس میں ڈالنا چاہیے. گاڑی، سائیکل، موٹر کار، رکشہ، ریڈیو وغیرہ ہمیشہ ایسی جگہ کھڑا کرنا چاہیے جہاں آنے جانے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. یہ ہماری گلی ہے، ہمارا محلہ ہے، ہم جہاں جائیں کھڑی کریں؟ نہیں. راستہ سب کی ملکیت عامہ ہے. یہ آپ کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. جو بھی اس راستے پہ چلے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جاندار ہو، بے جان، سب کے لیے. تو جہاں آنے جانے والوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہو، ایسی جگہ کھڑا کرنا چاہیے. دوسری گاڑی یا رکشہ اگر بآسانی گزر سکتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی ہم اپنی گاڑی کھڑا کرتے ہیں، دوسرے لوگ آ کے انتظار کرتے رہتے، راستہ بند ہو جاتا ہے، روڈ بلاک کر دیتے. راستہ تنگ ہے، 2 گاڑیوں کے گزرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو ڈرائیور کو کہیں وہیں قریب میں رہنا چاہیے. جب بھی ضرورت پڑے فوراً آ کے اپنی گاڑی ہٹائے. سڑک صاف اور پختہ ہے تو بائیں طرف کنارے پر کبھی آدمی راستہ چلتے چلتے اس کے منہ سے بلغم آتا ہے، تو بیچ راستے میں لوگ ایک دم سبز بلغم تھوک دیتے ہیں یا سفید بلغم میں تھوک دیتے ہیں. تو ہر راستہ گزرنے والا بڑی کراہت کی نظر سے، اور کبھی کوئی آدمی دیکھ نہیں پاتا، اس کے پیر ننگے پیر چل رہا ہے تو اس کے پیروں میں گندگی لگ جاتی ہے، تو وہ بد دعائیں دیتا ہے. تو جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ہم اگر اپنے آپ کو جگہ رکھ کے دیکھ کہ میرے ساتھ اگر کوئی سلوک ایسا کرے تو کیا ہوگا. کبھی دکاندار کیا کرتے ہیں، اپنا سامان راستے میں ڈال کے اپنی دکان کھولنے کے بعد اندر کا سارا سامان راستے میں ڈال کے بیٹھ جاتے، راستہ تنگ کر دیتے ہیں. بہت ساری صورتیں ہیں. کشادہ راستہ تنگ کرنا یہ بھی راستہ چلنے والوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہے. کبھی مین ہول اور گٹروں کے جو ڈھکن ہوتے ہیں مضبوط نہیں ہوتے، ٹوٹ جاتے ہیں، اور بسا اوقات اس کے بعد بنانے کا کوئی وقت ہی نہیں آتا اور کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں. بچے کھیلتے کھیلتے آتے ہیں، کبھی اس میں گر جاتے ہیں تو پھر ان کی موت ہی ہو جاتی ہے کہ ان کی چیخ و پکار بھی کبھی کوئی سن نہیں پاتا. تو ایسی تمام چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. اذیت ناک چیزوں میں سے، اذیت دینے والی چیزوں ہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راستے میں پیشاب اور پیخانہ کرنا بھی یہ نہایت گندی حرکت ہے. یہ نجاست بھی ہے، بدبو بھی ہے اور بیماریوں کا گھر بھی ہے. اور اس بدبو کی موجودگی میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. دیہاتوں میں اور ایسی جگہ پر جہاں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے، لوگ عام طور پہ اپنے گھروں کے سامنے اپنے بچوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں اور شرم و حیا کا کوئی پاس و خیال بھی نہیں کرتے. پیسے ہوتے ہوئے بھی لوگ ٹوائلٹ وغیرہ بنانے کا سوچتے نہیں. چلو کام چل رہا ہے ایسے ہی چلا لیں گے. تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں. مردوں اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی بھی راستے میں دیواروں کے ساتھ کھڑے بیٹھے بیٹھے پیشاب کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. کسی کے گھر کی دیوار گندی کرنا یہ بھی مسلمان کا شیوا نہیں. کبھی کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے تو جس کے مزاج یہ ہے کہ بھئی معلوم ہے کہ اس کو پیشاب پاخانے کی حاجت کو برداشت نہیں کر سکتا، تو گھر باہر نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں اپنی ضرورت سے قضاء حاجت سے پوری کر کے باہر نکلے. تو بہرکیف راستے سے ہٹ کر یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قضاء حاجت کے لیے جب جاتے تو دور چلے جاتے اور نرم مٹی جہاں پیشاب جذب ہو اس میں آپ پیشاب کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والذل. 3 لعنت والے کاموں سے بچو، یہ لعنت کا سبب ہیں.
قیام گاہوں پر کسی کی قیام گاہ ہے، وہاں لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پیخانہ مت کرو، ان کے گھر کے بازو میں، ان کے گھر کے سامنے کوئی ہے نہیں، تالا لگا کے سفر پہ گئے ہوئے آنے تک سارا اس کے گھر کے آنگن سب گندا کر کے رکھ دی۔ سائے والی جگہ ہیں وہاں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، گزرگاہوں پر بھی پیشاب پیخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس سے پہلے والی روایت میں ابو داؤد ہی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقوا اللاعنین، دو لعنت کی چیزوں سے بچو۔ اللاعنان، اللہ کے صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا اللاعنان یا رسول اللہ، لعنت والی دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس و فی ظلہم، جو لوگ لوگوں کی گزرگاہوں پر پیخانہ کرتے ہیں، سایہ والی جگہوں پر پیخانہ کرتے ہیں، تو اگر کبھی کسی ضرورت کے تحت مجبوری میں ایسا کر لیا جائے تو اس پر مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو دفن کر دینا چاہیے، لیکن راستے میں نہیں، راستے سے ہٹ کر دور جگہ پہ۔ کبھی کسی ضرورت کے تحت آدمی کوئی گڑھا وغیرہ کھود لے، مجبوری ہے، ضرورت ہے، تو جب ضرورت پوری ہو جائے فوراً اس کو پاٹ دینا چاہیے، برابر کر دینا چاہیے تاکہ آنے جانے والے اس میں نہ گرے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جلسے جلوس وغیرہ کرتے ہیں تو راستے کے قریب جو ہے پانی کے حوض وغیرہ بناتے ہیں، گڑھے کھود کے پلاسٹک وغیرہ بچھا کے پانی اس میں بھر دیتے ہیں، اور جلسہ ختم ہوا تو کئی مہینوں تک وہ گڑھا ایسے ہی رہتا ہے، اور راستے میں اچانک راستہ چلتے چلتے بجلی چلے گئی، آدمی سوچتا ہے کہ وہ راستہ ہی ہے اور اس کو پہلے سے خبر نہیں ہوتی، نیا آیا ہوا ہے، تو جا کے گر بھی سکتا ہے۔ بعض کچے راستوں میں گڑھے کھود کر لوگ بچے کھیلتے رہتے ہیں، انہیں سمجھائیں کہ راستے کی بجائے وہ یہ کھیل کسی خالی پلاٹ میں، کھیل کے میدان میں یا راستے سے ایک طرف ہٹ کر وہ کھیلیں، راستے میں گڑھے وغیرہ نہ کھودیں۔ بعض بچے گلیوں میں اور سڑکوں پر کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے ان کھیلوں کی چونکہ حکومتی سطح پر سرپرستی ہوتی ہے تو بچہ ان کھیلوں کا گرویدہ ہے۔ کل جب بارش ہوئی جدہ میں تو لوگ بارش کی وجہ سے بارش کا منظر دیکھنے کے لیے لے گئے، کچھ بچے نوجوان پارکوں میں فٹ بال لیکن آ کے فٹ بال کھیل رہے تھے، تو اس قدر جنون ہے۔ ہر گلی ہر سڑک میں کرکٹ اور فٹ بال کا گراؤنڈ کا ایک منظر پیش کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں کوئی پیدل چلنے والا ادھر سے گزرتا ہے تو اس کے سر پہ بال لگتا ہے، کبھی اس کے آنکھ پہ لگ سکتا ہے، کبھی ناک پہ لگ کے اس کی نکسیر ناک کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسی جگہ آدمی کو کھیلنا چاہیے جو پبلک راستوں سے دور ہے۔ کبھی بعض بچے گلیوں میں اور سڑکوں پر پتنگیں اڑاتے ہیں، پتنگیں اڑانا یہ ہندوانہ کھیل، اور اس میں راستے چلنے والوں کے لیے بھی بہت سی جانی اور جسمانی خطرات بھی ہیں۔ کئی بار اس کی ڈور موٹر سائیکل چلانے والوں کے گلے میں پھنس کر انہیں ہلاکت کا باعث بھی بنے۔ بہت سارے اخبارات کے میرے پاس کٹ بھی موجود ہیں تاریخ کے ساتھ، کیونکہ درس لمبا ہو جائے گا اس لیے واقعات بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ بعض لوگ ایئر کولر وغیرہ بھی لگاتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر، راستے میں لگا دیتے ہیں، اور راستے تک چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور پانی گر کے وہ راستہ پورا کیچڑ ہو جاتا ہے اگر راستہ کچا ہے، اور کسی کے بجلی وغیرہ چلے گئی اندھیرے میں ٹکرا کے سر زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ سڑی گلی سبزیاں جو ہوتی ہیں، پھل اور جو بھی خوراک بچی ہوتی ہے، لا کے راستے میں پھینک دیتے، یہ بھی غیر مہذبانہ سلوک ہے۔ راستے میں نہیں پھینکنا چاہیے، یہ نعمت ہے، اس سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بدبو اور جراثیم بھی پھیلتے ہیں، اللہ کے رزق کی ناقدری بھی ہے۔ اسے ایسی جگہ ڈالنا چاہیے، پھینکنا چاہیے جہاں انسانوں اور جانوروں کے پاؤں اس کو نہ روندے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ایسی غذا کو کوئی گڑھا کھود کے اس کے اندر دبا دیا جائے اور اس کو پھر اس گڑھے کو پاٹ دیا جائے۔
کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا مکان بنانا ہوتا ہے، گھر بنانا ہوتا ہے، تو مکان بنانے کے سامان یا جو بھی عارضی چیزیں رکھنے کی ہوتی ہیں راستے پہ لا کے ڈال دیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، وہاں کے آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، پھر واپس جا رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ قریب میں پھر کہاں سے راستہ پکڑ کے اپنے گھر کو، اپنی منزل کو پہنچے۔ تو اس طرح سے راستہ بند کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سائل چیز ہے، پتلی چیز ہے، اسے بھی راستے میں نہ پھینکیں، اس سے بھی پاؤں پھسل سکتا ہے۔ تیل سے بنی ہوئی چیز، چکنی کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر تیل بہت گر گیا تھا تو نکال کے وہ اس کو باہر لے جا کے پھینک دو، اب چلتے چلتے کسی کے پیروں کے نیچے آ گیا اور پیر پھسل گیا، گر گیا، تو اس کی جزا اور سزا کے آپ مستحق ہوں گے۔ گلی کی نالیاں کبھی کھلی رہتی ہیں تو لوگ اپنے محلے والے اس کی صفائی کا اہتمام نہیں دیتے، میونسپلٹی والوں کو جا کے شکایت کرنا چاہیے کہ وہ بھر گئی ہیں، ان کو صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں ہر قسم کی چیزیں اپنے گھر کے گلی کی نالیوں میں ہی ڈالنا شروع کرتے ہیں، اور بارش آ جائے تو ساری چیزیں پھر وہ باہر آ جاتی اور راستہ چلتے وقت راستہ چلنے والوں کو تکلیف دیتی۔ یہ ساری چیزیں راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں، اس سے اوائڈ کرنے کی ضرورت، بچنے کی ضرورت۔ راستے کو تنگ کرنے والا کوئی بھی سبب کیوں نہ ہو، وہ شرعاً غصب کے معنی میں ہے۔ لوگ جب گھر بناتے ہیں، اپنا جتنا پلاٹ ہے، کسی کا پلاٹ 30x40 کا ہے تو دہلیز جہاں اس کا پلاٹ ختم ہو رہا ہے تو دہلیز وہاں رکھتے ہیں، اور آگے سیڑھیاں وغیرہ سب اپنے گھر کی اور گھر کا چبوترا وغیرہ راستے میں بناتے ہیں۔ آمنے سامنے دونوں پارٹی راستے کے 30 فٹ کا راستہ ہے تو 5 فٹ یہ آ گیا، 5 فٹ سامنے والا آ گیا تو 10 فٹ کا راستہ ویسے بھی کم ہو گیا، بچا کتنا؟ 20 فٹ۔ تو میرے بھائیو، یہ سب شرعاً غصب ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوڑا اگر پھینکنے کی کوئی جگہ مخصص نہیں ہے تو اس کو راستے کے کسی ایک طرف کونے میں ڈال کر جلا دینا چاہیے، خالی جگہ پر۔ جلانے کے بعد اس راکھ کو کہیں دفن کر دیں، اور اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس پہ جل جانے کے بعد پانی ڈال کے اس کو بجھا بھی دینا چاہیے۔ کبھی کوئی چیز اس میں لکڑی اکڑی ہو اور وہ راکھ کی طرح اندر وہ چنگاری جل بھی، آگ کی چنگاری اندر موجود ہو، راکھ سمجھ کے کوئی بچہ اس کے اوپر پیر رکھ دے اور اس چنگاری پہ اس کا پیر پڑ جائے تو وہ جل بھی سکتا ہے۔ تو اس کو پانی ڈال کر بجھا کے ہی اس کو آگے جانا چاہیے۔ لوگ جلتا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا یا ماچس کے پتیلے بھی راستے میں چلتے چلتے سگریٹ یوں پھونک دیا اور آپ پھینک کے گاڑیوں میں جاتے رہتے۔ کوئی ننگے پیر آیا گزر گیا تو اس کے پیر میں وہ چرکا لگ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، سگریٹ ویسے پینا یہ حرام ہے سرے سے، لیکن یہ بہت ساری بیماریوں کا بھی باعث ہے۔ اور ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے بعض عورتیں گھروں کے سامنے گلیوں میں بیٹھ کر سبزیاں وغیرہ کاٹتے رہتی ہیں اور بناتے رہتے ہیں، بہت سے کام گلیوں میں بھی کرتے رہتے ہیں، اور کپڑے وپڑے دھونے کا گھر میں اندر انتظام نہیں رہتا ہے تو باہر ہی آ کے دھوتے ہیں، پانی سارا راستے پہ جاتے رہتا ہے۔ یہ سارا کام ہم مسلمانوں کے لیے، ویسے عورتوں کا باہر بیٹھنا بے حیائی بھی ہے کہ راستہ چلنے والے اور محلے میں رہنے والوں کے لیے بھی اذیت کا باعث، اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا۔ کبھی ہم مکان بناتے ہیں تو گھر کے پرنالے راستے کی طرف ہوتے ہیں کبھی، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ پانی اگر راستے کی طرف پرنالے رکھے گئے ہیں تو آتے جاتے لوگوں پر وہ پانی، بارش کے دنوں میں بارش تو کبھی کبھی کنٹینیو چلتے رہتی ہے، لوگوں کو راستہ چلنا ہوتا ہے، تو لوگوں کے جسم پر پانی گرے گا تو کیا کہیں گے؟ تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھے دیکھ، میرا گھر ہے، میں جس طرف چاہے بناؤں، نہیں، راستے کے حقوق ہیں، راستہ چلنے والوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے قربانی کے دنوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا
جانوروں کی جو غلاظت ہوتی ہے گلیوں میں ویسے ہی پھینک دیتے ہیں، گٹروں میں بھی پھینک دیتے ہیں، گٹر بند ہو جاتے ہیں، بدبو الگ سے پھیلتی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں، تو تمام وہاں سے گزرنے والے ناک بند کر کے یوں ناک پکڑ کے چلتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں۔ ایسی چیزوں کو کسی چھاپر میں بند کر کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کے جگہ جو ہوتی ہیں یا گاڑیاں جو آتی ہیں تو ان میں ڈال دینا چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض خواتین گھروں کے فرش وغیرہ دھوتی ہیں یا انہیں گرمیوں میں ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی وہاں بہاتی ہیں، تو پانی اگر گلی کچی ہے تو اس میں جا کر کیچڑ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، تو اس سے آنے جانے والوں کے پیر پھسلنے، کپڑے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر جو صاف ستھری گاڑی اپنے گھر سے لے کے نکلا ہے بیچارہ یا سائیکل، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ پانی کا ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ گلی میں جانے کے بجائے گٹر کے اندر چلا جائے۔ بعض لوگ اپنی دکانوں اور مکانوں کے سامنے پانی چھڑکنے کو برکت سمجھتے، یہ برکت کا سبب نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آتی ہے؟ کس کے پاس سے آتی ہے؟ کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ گھر کے سامنے پانی چھڑکنے سے، گھر کے سامنے فلاں درخت کے لگانے سے، گھر کے سامنے ناریل لٹکانے سے، گھر کے سامنے گھوڑے کا نال لگانے سے اس گھر کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ وسائل نہیں۔ تو میرے بھائیوں، برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو پانی چھڑکتے سے نہیں ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ گنگا اور جمنا کے پانی کو وہ برکت کا باعث سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ اگر ہمارے پاس زمزم کا پانی بھی ہے تو وہ چھڑکنے کے لیے نہیں، وہ کس کے لیے؟ پینے کے لیے۔ اور جن کو یہ پانی میسر نہ ہو تو وہ عام پانی کو بھی برکت کا باعث اور مقدس سمجھتے ہیں، جو بھی پانی ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کی روشنی سے اس طرح سے پانی بہانا اسراف ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا مجھے اور آپ۔ راستے کے درمیان اگر کوئی درخت یا بیل بوٹے وغیرہ اگائے ہیں تو اسے اکھاڑ دینا چاہیے، راستے میں نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو، کیونکہ درخت بڑا ہو جائے تو آگے چل کر بیچ راستے میں ہونے کی وجہ سے تکلیف دہ ہو سکتا ہے، گاڑیوں کے آنے جانے کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اسی طریقے سے لوگ اپنی جگہ بچانے کے لیے لائٹ کے کھمبے وغیرہ اور راستے میں کیا کہتے ہیں کہ یہاں ہماری زمین پہ نہیں، ادھر ڈال دو، ادھر گاڑ دو، اور کھودنے والوں کو پیسے دے دیتے ہیں اور کھدوا کے اجی ہمارے گھر کے سامنے سے بلا دور چلے گی، اور راستے میں راستہ چلنے والے گاڑیاں لے کے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ راستے سے ہٹ کر یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جو متعلقہ شعبے ہوتے ہیں الیکٹرکسٹی بورڈ کے، ان کو بول کے یہ سب نکالنا چاہیے۔ کبھی راستے کے درمیان بجلی اور ٹیلی فون کی ایسے تاریں جو زیادہ نیچے ہوتی ہیں اور کسی کے آتے جاتے پیدل یا کوئی سوار آدمی ہے تو اسے ٹکرا سکتے ہیں، تو ایسے تاروں کو متعلقہ محکمے کو بتا کے ان کو اوپر کروانا چاہیے، تاکہ اس سے کسی کی جان نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے راستے پر سودا سلب بیچنے والوں کو گلی کے ایک طرف ہٹ کے اپنا بستہ وغیرہ لگانے بولنا چاہیے، اور کوئی گاڑی وغیرہ ڈھکیلنے کے لیے ریڈی لے کے چلتے ہیں تو ان سے بھی کہنا چاہیے کہ تم بیچ راستے میں مت کھڑے رہو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی پوری زمین مکان بنا دیتے ہیں گھر کے سامنے اپنی گاڑی کے لیے، پھر الگ سے اونچا کر کے راستے پہ قبضہ، ناجائز قبضہ جما کے گاڑی کے لیے پارکنگ کا جگہ بنا دیتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جائز نہیں۔ راستے پر سب کا حق ہوتا ہے، راستے پر گاڑی چلاتے وقت بھی بڑے احتیاط سے چلانے کی ضرورت ہے۔ کبھی اچانک کوئی بچہ سامنے آ سکتا ہے، کبھی اچانک کوئی اپنے گھر سے نکل سکتا ہے۔ دوسروں کے لیے ہمارے گاڑی چلانے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ نوجوان بچے خاص طور سے گاڑی چلاتے ہوئے ان کو جب گاڑی ہاتھ میں آتی ہے تو تیش آتا ہے، اور یوں پکڑے اور گھمائے اور ایسے برق رفتاری سے نکل جاتے ہیں۔ کبھی اللہ نہ کرے کوئی بچہ سامنے آ جائے تو اس کے بچنے کا کوئی سوال ہی، کیا بچہ کیا بڑا۔ تو اس لیے گلیوں میں
کوچوں میں گاڑیاں بڑے آہستہ سے بڑی احتیاط سے چلانا چاہیے. خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جب رسم و رواج ہوتے ہیں، مہندی وغیرہ بارات وغیرہ کے جلوس نکلتے ہیں، راستوں پہ رات بھر لوگوں کے گلیوں میں لوگ سڑکیں بند کر کے جشن مناتے ہیں، رقص کرتے ہیں، گاتے بجاتے ہیں. یہ سب ہماری شریعت کے منافی امور، شرعی لحاظ سے کام ممنوع بھی ہیں، اور ان میں بے حیائی، اسراف، ریاکاری ہے، اور کافروں کے ساتھ مشابہت اور ان کی تقلید بھی ہے. یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے اور اسراف بھی ہے، اور دوسروں کے راستہ روکنا یہ جائز نہیں ہے شرعاً. اسی طریقے سے کبھی سیاسی جلوس نکلتے ہیں، خاص طور سے الیکشن وغیرہ کے زمانے میں، اور ریلیاں نکلتی ہیں الیکشنوں کی، تو سارے راستے کے راستے بلاک کر کے لوگ کھڑے ہیں، اور کسی ظالم کا وہ بھاشن ہو رہا ہے، اور وہ سیاسی بکواس کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، جھوٹ موٹ بول کے پاگل بنا کے ووٹ لینے کے لیے آیا ہوا، لیکن گھنٹوں اس کے آنے سے 4 گھنٹے پہلے اور جانے کے گھنٹہ 2 گھنٹے تک تو پورا راستہ بند کر کے ہم بند کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس حدیث کی روشنی میں جائز نہیں. تو یہ حدیث بڑی عظیم ہے. اس حدیث کا ٹکڑا ایک معمولی سا جملہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم دیے تھے. ایسی چیزیں مختصر سے الفاظ میں یوں کہیے کہ سمندر کو آپ نے جملے میں ایک کوزے میں بھر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں چاہے وہ سیاسی جلوس ہوں تو یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے راستہ روکنا. اچھا، کبھی سیاسی جلوس یا کبھی کوئی دھرنا، لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، تو خواہ مخواہ راستے میں کسی غریب کی گاڑی کھڑی ہے، اس کے شیشے توڑ دیے، کسی غریب کی دکان کو آگ لگا دیا، کسی گورنمنٹ کے املاک کو نقصان پہنچا دیا. یہ ساری چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں. املاک عامہ ہو یا خاصہ ہو، نقصان پہنچانا، اور یہ ایسی اذیت اور ضرر رساں چیز ہے، اس میں بے گناہ لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ان کا کیا قصور؟ انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر کے سامنے گاڑی پارک کر کے کھڑا ہے، اور صبح سویرے اسٹرائک ہو رہی ہے، آ کے دیکھا، بعد میں نیند اس کی کھلی دیکھا تو اس کی گاڑی کے سارے شیشے ٹوڑے ہوئے، گاڑی تباہ ہو چکی ہے. اس کے بعد گاڑی بنانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے، تو آپ کو کتنی بددعا نہیں دے گا؟ تو میرے بھائی یہ سب جائز نہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ دھرنا مار کے بیٹھ جاتے ہیں راستے بند کر کے. جیسے ابھی اس وقت ہندوستان میں جو کیپٹل ہے دہلی میں سارے راستوں پہ کسان بیٹھے ہوئے، کئی دن سے بھوک ہڑتال کیے ہوئے، راستہ بند کر کے. چاہے وہ سیاسی دھرنے ہوں یا کوئی بھی کسی قسم کے ہو، اپنے مطالبات کو منوانا ہے تو قانون سے منوائیں، دوسروں کو تکلیف دے کے نہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت ساری غلط رسمیں محرم کے مہینے سے الف سے یا تک ساری رسمیں محرم کے مہینے کی یہ بے سروپا ہیں. شرعی حیثیت سے ان کا کوئی وجود نہیں ہے شریعت میں. راستے بند کر کے جب ان کے تعزیہ کے جلوس نکلتے ہیں تو مسلسل اذیت دی جاتی ہے. لوگ اس میں ناچتے ہیں اور نہ جانے اپنے اشکال بندروں کے جسے بناتے ہیں، اور کیا کیا کس طرح کی عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج مسلمانوں نے اپنے درمیان. اسی طریقے سے عید میلاد النبی، اس کی بھی شرعی ہے کوئی حیثیت نہیں، یہ بھی حرام ہے. اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ راستے روک روک کے چندے وصول کرتے ہیں. ہر آنے جانے والے غریب سے بھی، جو ہے تمہارے پاکٹ میں دو گے، نہیں دو گے تو دیکھو. زبردستی. اجی اس کے بیچارے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تم اس سے زبردستی چندہ لے رہے ہو. اور مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، سڑکوں کو سجایا جا رہا ہے، کس کے پیسوں سے؟ غریبوں کے، مالداروں کے، سبوں کے پیسے سے. یہ سب چنان جائز نہیں. تو راستے روک کے کھڑے ہو جانا، آنے جانے والوں سے زبردستی چندے وصول کرنا، یہ کمینہ پن ہے، یہ انتہا درجے کا کمینہ پن. اس کے علاوہ راستہ چلنے والوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی. اچھا، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایک اور بہت بڑی بلا ہے، مزاروں کی بلا، اضرحہ کی بلا.
قبہ خانے اور نہ جانے کیا کیا بنائے گئے ہیں. کوئی کتا مرتا ہے راتوں رات اس کو دفن کر دیتے ہیں. کتے شاہ، کالے شاہ، گدھے شاہ، فقیر شاہ، امیر شاہ، نہ جانے کون کون شاہ وہاں دفن ہیں. اور کوئی ہے یا نہیں، کسی جانور کے ہڈی لا کے دفن کر دیا اور صبح ہونے تک وہاں مزار تیار ہو گیا. لوگ بھیک ڈالنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں نذرانے لے لے کے. اجی تم یہاں اپنے نظر پوری کرنے کے لیے آؤ یا منتیں چڑھاؤ. تو یہ ساری چیزیں مزار میں راستے میں بنائے جاتے ہیں. یہ شرک اور بے حیائی کے گڑھ ہیں، مرکز ہیں، راستے کو تنگ کرنے کا باعث بھی ہیں. یہ بھی جائز نہیں، اللہ کے بندوں کو اذیت دینے کا سبب ہے. اچھا، سالانہ بلکہ روزانہ بعض اسلامی ملکوں میں روزانہ 2 عرس حکومت کی سرپرستی میں اس کے خرچ پر منعقد ہوتے ہیں. اور وہاں ناچ گانا، شراب، نشے کی ساری چیزیں وہاں بکتی بھی ہیں. لوگ نشہ بھی کرتے ہیں. اور راستے کے راستے بلاک بند، یہ سب چیزیں راستے کو اذیت پہنچانے والی چیزیں. اسی طریقے سے جب کوئی مر جاتا ہے، مرنے والا تو بیچارہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، لیکن اس کے جنازے میں شریک ہونے والے لوگ جب آتے ہیں تو راستے میں وہ فرش بچھا دیا، کیا وہاں میت ہوئی ہے. وہ لوگ سارا راستہ بند کر کے بیٹھے ہوئے، دوسرے آنے جانے والے مرد، خواتین، تو بچے، بوڑھے، کمزور، مجبور، معذور، راستہ بدل والے کو دور سے چکر کاٹ کے اپنے راستہ طے کرتے ہیں. یہ بھی راستوں میں بچھا کے بیٹھنا جائز نہیں. آج کل تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹیلی فون کی سہولت ہے. جب جنازہ نکلتا ہے، اٹھتا ہے، تو معلوم ہے اس وقت آپ پہنچیں، اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، کفن دفن میں. اچھا، یہ صرف مرنے والا مر کے قبر میں دفن بھی ہو جاتا ہے تو وہ فاتحہ خوانی کے لیے مسلسل نہ جانے وہ 6 روزہ اور 10 روزہ اور 40 روزہ اور 3 مہینے کے بعد 6 مہینے، سال بھر کھانے پینے کا چکر چلتا ہے اور لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں اور راستے بند کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اس طرح کے اجتماعات اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور لوگوں کے راستے میں آج کل آپ جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکتے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے تعزیت کر سکتے، کوئی ضروری نہیں. پختہ سڑکوں کی طرح کچھ راستوں پر بھی جہاں گڑھا، کھڈا، پرنالا یا کنواں وغیرہ ہو، کوئی ایسی علامت بنا دینا چاہیے جسے دیکھ کر لوگ رات کے اندھیرے میں بھی راستہ چلنے والے خبردار ہو جائیں کہ یہاں گڑھا ہے، یہاں کنواں ہے، کوئی آدمی اس میں گرے نہیں. اور اگر کنواں ہے تو اس کو دیوار وغیرہ بنا کے اونچا کر دینا چاہیے، اور اس طرح کی کوئی محفوظ کہ اس میں بچے اور انجانے میں کوئی گرے نہیں. یہ حکومتوں کا کام ہے کہ عام گزرگاہوں میں، گلیوں میں بھی روشنی کا انتظام کرنا چاہیے. اور خاص طور سے ہمارے یہاں گرمی کے مہینے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کبھی دن بھر بلکہ 2 4 دن تک بجلی کا کچھ پتہ ہوتا بھی نہیں ہوتا. بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ سب کچھ الیکشن کے بعد، اگلے الیکشن آنے سے پہلے خزانے کو کیسے خالی کریں اس فکر میں رہتے ہیں وزراء اور پارلیمنٹ کے ممبرز، ایم پی، ایم ایل اے وغیرہ سب. تو پبلک کا ان کو کوئی احساس، ووٹ لینے تک بھیک مانگنے کی طرح گھر گھر آتے ہیں. بابا جی آپ کا ووٹ ہمیں ملے گا تو ہم جیت جائیں گے، آپ کے پوری گلی میں روشنی کر دیں گے. روشنی کیا کریں گے؟ اندھیرا کر کے چلے جائیں گے. اچھا، کبھی کیا ہوتا ہے، بلا ضرورت لوگ راستوں میں کھڑے ہو کر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں. خواتین گزر رہے ہیں، عورتیں گزر رہے ہیں، راستے سے تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو راستے میں، بیچ راستے میں نہیں کھڑے ہو کے باتیں کرنا چاہیے. مجبوری ہے تو بات الگ ہے، ایک طرف کنارے کھڑے ہو جائیں، راستہ چلنے والوں کو تنگی محسوس نہ ہو. جب بہت سارے لوگ اپنے گھروں، چوکیاں، آج کل یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے اس دوا سینٹر کے سامنے کچھ نئی بلڈنگیں بنے ہیں، وہاں کچھ کرایہ دار آئے ہیں تو وہ کتے پالے. تو کتے پالنے کی بلا بھی ہمارے ہندوستان پاکستان میں بہت عام ہے. انگریزوں کی طرح ہم لوگ بھی کتے شوقیہ بھی پالنے لگے ہیں. اگر کوئی
کھیتی والا ہے، بکریوں کے اور جانوروں کے ریوڑ اس کے پاس ہیں، تو چوکیداری کے لیے کتا پالنا یہ جائز ہے، اور شکار کے لیے بھی کتا پال کے رکھنا یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کتا ویسے نجس العین ہے، اس کا لعاب بھی گندا ہے اور وہ خود بھی گندا ہے، تو بہت ساری مہلک بیماریاں اور جراثیم پھیلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اجنبی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے تو بھونک کر پریشان بھی کرتا ہے، اور عورتیں خاص طور سے اس سے بہت ڈری اور سمی رہتی ہیں، کھڑی کی کھڑی رہتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی۔ اور گھر کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے لیے بھونک رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ بھونکتا ہے، اس کی عادت ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہونے دو، تو یہ سب جائز نہیں۔ اس کے علاوہ کتا نہ بھی بھونکے تو ہر آنے جانے والے کو سونگتا بھی رہتا ہے، اور جدھر سے بھی کوئی چیز اس کو نظر آتی ہے تو اس کے پاس لپکتا ہے، کپڑے وغیرہ پر بھی اس کے گندگی آ سکتی ہے۔ اور اگر کسی کا دروازہ کھلا ہے تو گھر کے اندر بھی بلا جھجک بلا شرم گھس جاتا ہے، اور جو ملا کھا کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے کتے وغیرہ پالنا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ جہاں گھنٹا اور کتا ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب اللباس والزینہ میں، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ کل آؤں گا، ملاقات ہوگی کل پھر اللہ کے حکم سے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، آئے نہیں، باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں جبریل امین آنے کا وعدہ تھا۔ بعد میں باہر نکل کے دیکھے تو جبریل امین انتظار کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا ہوا جبریل، کیوں نہیں آیا؟ کہا آپ کے گھر میں اس لیے نہیں آیا کہ وہاں آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ ہے، اس کو نکالو تو پھر ہم آپ کے گھر میں آ سکتے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں کتے کا بچہ انجانے طور پر چلا گیا تو وہاں جبریل امین نہیں آئے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، بچہ چھوٹا سا ہے لیکن وہ بھی ناپاک۔ کچھ لوگ بھیڑ بکریاں گائے بھینس وغیرہ بھی پالتے ہیں، یہ درندے تو نہیں، یہ چوپائے ہیں، انسانوں پر کم حملہ کرتے ہیں، یہ نجس بھی نہیں ہے، حلال اور پاک ہیں، لیکن ان کا مالک ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتا جو ہے اس کا مالک اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ جدھر چاہے وہ اپنی مرضی سے جاتا آتا ہے، اس لیے کتے کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور سے راتوں میں اس کو باندھ کے رکھنا چاہیے۔ کوئی اجنبی شخص آیا تو دوڑ کے اسے کاٹنے جاتا ہے، اور وہ کاٹ بھی لیا تو بڑا زہر ہوتا ہے کتے کے دانتوں میں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں اور گائے بھینس وغیرہ پالتے ہیں تو شام ہوئی چرا کے لے کے آئے، راستے میں ہی باندھ دیتے، اور راستے چلنے والوں کے لیے پیشاب ہے، ان کا گوبر ہے، سب راستے میں پڑ رہا ہے، جانے آنے والے گھن محسوس کر رہے ہیں، اور راستے میں پورا گندا کیا ہوا جانوروں نے، تو یہ سب جائز نہیں، یہ سب راستے میں اذیت پہنچانے والی چیزیں ہیں، تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دو چار چیزیں اور ہیں، راستوں میں درختوں، کھمبوں، دیواروں پہ کچھ لوگ بینر لگاتے ہیں اور کچھ اشتہارات بھی لگاتے ہیں، اس میں مردوں کے عورتوں کی ننگی تصویریں ہوتے ہیں، حیا باختہ جملے ہوتے ہیں، عشقیہ مناظر ہوتے ہیں، لا یعنی جملے ہوتے ہیں، جھوٹے دعووں کی بھرمار ہوتے ہیں ایسے اشتہارات میں، شرعی لحاظ سے سب ممنوعات کے زمرے میں یہ منع ہے۔ اور مارکیٹنگ کرنے والے کہیں کھمبوں پہ لگا کے چلے جاتے ہیں، کسی کی دیوار پہ چپکا کے چلے جاتے ہیں، بلکہ کسی کے گھر کے سامنے کے حصے میں چپکا کے چلے جاتے ہیں، تو یہ سب بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے دیوار پر دیوار گندا کرنا، دیوار پہ چسپا کرنا، یہ سب جائز نہیں، ایک تو بے حیائی ہے۔
اچھا کبھی کبھی لوگ راستے میں کھڑے ہیں، بلند بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں، چیخ چلا کر، اور ہر آنے جانے اور گزرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی جھگڑ رہا ہے، لیکن ان کے بات کرنے کا انداز ایسے ہوتا. یہ سما خراشی کسی کو راستہ چلنے والے کو اس طرح سے تکلیف پہنچانے کے زمرے میں یہ چیز بھی آتی. یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. راستہ چلنے والوں کے لیے کسی تکلیف کا باعث بننا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور راستہ چلنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے پہ بہت بڑا اجر ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے، خالص توحید نصیب فرمائے، خالص توبہ، اپنے گناہوں سے خالص توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے پاک صاف دھو کر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.